علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کے گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے ہمارے رب آسان فرما دیجئے مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جیسے ہم 11واں پارہ اسٹارٹ کیے تھے یا تذرون، تو اب اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ لِلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے جلدی مچانے کے موقع جلدی سے نقصان واقع کر دیتا، عذاب کا جو جلدی مطالبہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اسے واقع کر دیتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ عذاب کا کبھی پورا ہو چکا ہوتا۔ جیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ جلدی کر رہے ہیں، تو اگر اس کو قبول کر لیتے اللہ تعالیٰ تو جو ہے اس کو عذاب آ چکا ہوتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سو اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے، جو یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضری دینا ہے حساب کتابوں کا، جو یہ نہیں سمجھتے، ان کے حال پر بلا عذاب چند روز چھوڑے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتے، چند دن ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، جب تکلیف پہنچتی تو فوری جو ہے اللہ کی طرف پکارنے لگتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما کشفنا، پس جب ہم اس کو دور کر دیتے ہیں ان سے، انہو ضرور ہو، اس کی تکلیف کو ان سے دور کر دیتے ہیں، مرہ کانا، پھر اپنی کیا کرتے ہیں؟ مرہ کانا لم یدعونا الی ضر مسہ، پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیا تو پھر وہی اپنی سرکشی اور اپنی اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکموں کو توڑنے میں لگ جاتے ہیں۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہٹنے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا، پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تکلیف کے لیے۔ ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال بد کو اس طرح یعنی کہ مزین کر کے ان کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت ہے مشرکین کی بے وقوفی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ڈھیل دیے ہوئے وہ بے وقوفی ہے ان کی، یہ سمجھنا کہ اللہ ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پہ جو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کفار اس پر جھٹلاتے تھے کہ غرض کہا کرتے تھے کہ ہم تو عذاب کی دھمکی کو جب حق سمجھیں گے، اللہ یا رسول جو عذاب کی ہم کو دھمکی دے رہے ہیں، جب ہم اس کو حق سمجھیں گے ہم پر یہاں دنیا ہی میں عذاب نازل ہو جائے۔ جو آخرت کا انکار کرنے والے جو دنیا کی نعمتوں راحتوں میں خوش تھے، یہ شبہ کیا کرتے تھے کہ اب کیوں خدا ہم کو ہمارے برے کاموں کی سزا نہیں دیتا، دنیا میں اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے گناہوں کی، وہ یہ کہتے تھے۔ کفار مکہ اکثر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کی مخالفت کرنے پر عذاب کیوں نہیں آتا، ان کی نافرمانی کرنے پر ہم کو عذاب کیوں نہیں آتا، اور ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے، جیسا کہ پہلے امتوں کو جو ہے پتھر برسے تھے، کیوں نہیں برستے، ہم ہلاک کیوں نہیں کر دیے جاتے۔ منکرین کے ان شبہات کا جواب یہاں دیا جاتا ہے کہ اور بتلایا جاتا ہے کہ خدا ایسے مجرموں کو دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ان کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے۔ حالانکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کبھی بے باک اور بے حیا بن کر خود اپنے اوپر جلد عذاب آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی ان کی دلیری اور ان کی جو ہے اس میں جو اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی دنیا میں حوادث سے تنگ آ کر اپنی اولاد وغیرہ کے حق میں بد دعائیں کرنے لگتے ہیں، یا کبھی جو ہے حادثہ وغیرہ آتا ہو اپنی اولاد کو بھی بد دعا کرتے ہیں۔ اب اگر خدا تعالیٰ ان کی درخواست اور دعا کے موافق فوراً ہاتھوں ہاتھ کوئی عذاب یا برائی اسی قدر جلد ان کو پہنچا دے جتنی جلد وہ بھلائی کے پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو بدی کے وبال سے ایک منٹ میں جو ہے ایک منٹ بھی فرصت نہ پائیں گے۔
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جس طرح ہم نے ابھی یہ کیا کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور آئے ان کے پاس ہمارے رسول، اور آئے ان کے پاس رسول بالبینات، یعنی کہ واضح نشانیوں کے ساتھ رسول آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ کیا کرے، ایمان نہیں لائے. كَذَلِكَ نَزِّلُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ایمان نہیں لے آتے ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ، اور کیا ہے، جیسا ہم نے ابھی بیان کیا، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا، ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہیں. اب نئی قوم کو اللہ لے کے آتے ہیں جب عذاب ہونے کے بعد، پھر ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں کہ اب تم کیسے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیات واضح پڑھی جاتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا نأتي بقرآن غير هذا او بدله، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہے، وہ جو نہیں سمجھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سوائے کوئی پورا دوسرا قرآن ہی لائیے، اس کے قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا لے کے آئیے. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسی، اس میں کچھ ترمیم یا اس میں کچھ آگے پیچھے کچھ چینجز کر دیجئے. آپ یوں کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی تبدیلی کریں، کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ چینجز کروں. ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو مجھ پر اللہ نے وحی بھیجی ہے. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا، تمہیں بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑا عذاب آئے گا ایک دن. جب مشرکین کو دعوت دینے کے لیے ان کے سامنے قرآن کریم کی واضح کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی تو بجائے ماننے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کے بجائے دوسرا قرآن لے آئیے، یا اس کو تبدیلی کر دیجئے، امینڈمنٹ کر دیجئے، اس میں کچھ چینجز ریوائز کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا ہے کہ مجھے دونوں کاموں میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے، نہ ہی میں دوسرا لے آ سکتا ہوں، نہ ہی میں اس کو امینڈ کر سکتا ہوں. میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کی توحید، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ان کو اچھائی دے سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اور یہ کیا ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کو چھڑا دیں گے. جیسے آج بھی جو ہے اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں میں بعض لوگ ہیں یعنی کہ جو مر چکے ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، نقصانات کو دور کرتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں. یہ ان کا ایمان ہے، اللہ معاف فرمائے. اور جو ہے نا، اور یہ بھی ایمان ہے کہ یہ جو ہے نا نائب ہیں اللہ کے، یہ ہم کو شفاعت دلائیں گے، ہماری سفارشی بنیں گے اللہ کے سامنے. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو، ایسی چیز بولتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ تم ایسی بات کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوশ্چن کی طرح کر رہے ہیں کہ آپ ایسی بات بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ آسمان اور زمینوں میں کیا چیز ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے جو وہ کہہ رہے ہیں. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے، انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا. ایک ہی امت تھی لیکن اس میں کیا کرے، اختلاف پیدا ہو گیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا ہوتا. نوح علیہ السلام کا جو ہے نا، جیسے بت پرستی نوح علیہ السلام ہم پہلے بھی شاید پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مطابق بت پرستی کی ابتدا میں
اس طرح ہوئی کہ بعض صالحین جو نیک لوگ کا انتقال ہو گیا تھا، جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق، نصرہ تھے، لوگوں نے ان کی تصاویریں بنا لی، پکچرز بنا دیے تاکہ ان کے احوال اور عبادت وغیرہ کی یاد تازہ رہے، ان کی جو ہے نا ان کیسا رہتے تھے، ان کے طور اور طریقے اور ان کی عبادت زندہ رہے بول کے ان کی تصویریں بنا لیے تھے پہلے۔ کچھ مدت کے بعد ان صورتوں کے اس کے بعد کیا کرے، اس کو اسٹیچوز بنا لیے۔ پہلے تو تصویر بنائے تھے تو ترقی کر کے بولے نہیں اس کو اسٹیچو بنائیں گے تاکہ انسان جیسے لگے۔ کچھ دنوں بعد پھر اس کی پوجا کرنے لگے اور یہ بت انہی بزرگوں کے نام سے موسوم کیے گئے۔ چنانچہ انبیاء اولو العزم کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور وحی الہی سے سرتابی کرنے والوں پر اول عذاب، سب سے پہلے عذاب جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ الغرض آدم علیہ السلام دنیا میں عقیدہ توحید لے کر آئے تھے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے توحید اللہ کا ایک ہے بول کے، اور ان کے اولاد اور نسل بھی ایک زمانے تک بہت دنوں تک یہی سلسلہ چلتے رہا، لیکن بعد میں جو ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا اس کے بعد جو ہے بت پرستی میں شامل ہو گئے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، فرما دیجئے سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، مجھ کو نہیں ہے، پس انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، کسی نعمت اسی مصیبت کو دور کر کے کچھ نعمت کا مزہ چکا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ آپ تو قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا۔ مذاق اڑاتے ہیں، پہلے تو جب برائی دور ہوگی اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز دے دیا تو پھر اس کی جو ہے نا آیاتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ ان کی شرارت کی وجہ سے ان کو ضرور سزا دے گا۔ انا رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے، رسلنا ہمارے فرشتے ان کی شرارتوں کو لکھ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ان کو نوٹ کر رہے ہیں۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے۔ دریا میں جیسے اب اتنی بڑے 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 جو ہے کشتی، بوٹس، شیپ جو چلتے ہیں تو یہ کتنے وزنی ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ ہی کی قدرت کا نمونہ ہے جو پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں۔ اتنی لہریں آتی ہیں لیکن اس میں بڑے بڑے جہاز، گھروں اور بلڈنگوں سے بڑے جہاز بھی جو ہے اس میں تیرتے رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت اور اس کی قدرت سے چلتے ہیں۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور جب جو ہے نا کشتی ان کے ڈائریکشن میں جب ہوا چلتی ہے، وہ فریحوا بہا جاءتھا ریح آصف، کیا ہے وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے حق میں ہوا چلتی ہے، ان کے طرف سمت میں چلتی ہے، وہ ڈائریکشن میں چلتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا، پر ایک جھونکا ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان موجیں اٹھی چلی جاتی ہیں، جب اور جو اڑتی ہیں، ایک ہوا کا جھونکا جب آتا ہے، انہم احیط بہم، اور وہ سمجھتے ہیں کہ گھر گئے۔ جب وہ دوسری طرف سے آتی ہے، مخالف سمت سے آتی ہے، دوسرے ڈائریکشن میں جب ہوا آتی ہے تو موجیں اونچی ہوتی ہیں، تو اس کو کیا سمجھتے کہ چلو اب ہم تو گھر گئے، اب جو ہے نا ان کو خطرہ ہونے لگتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے سمندر میں، تو کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم کو بچا لے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر ہم ان کو نجات دے دیں اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، پھر یہ کیا کرتے ہیں، شکر گزار بن جائیں گے، حق شناس بن جائیں گے، شکر گزار بن جاتے ہیں۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس ہلاکت سے بچا لیتا ہے، اس پریشانی سے بچا لیتا ہے، تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگا۔ جب وہاں سے سمندر سے بچ کے باہر چلے گئے تو پھر وہ اپنی سرکشی میں شروع ہو جاتے ہیں، سرکشی اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، اے لوگو سن لو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے وبال جان ہونے والی ہے، تم جو سرکشی کر رہے ہو، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بڑی پریشانی بننے والی ہے۔
متاउल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी तो चंद दिन की है, बिल्कुल जैसे समंदरों के अगर खतरों को मिला लें, पूरी समंदर का पानी मिला लें, एक खतरा जो है वो हमारी दुनिया की ज़िंदगी है। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर तुम्हें हमारी ही तरफ लौट कर आना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और हमारे पास तुम सबको आना है, फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ, तुमने जो कुछ किया है वो सब हम तुमको बतला देंगे, तुमको जतला देंगे और इसकी सज़ा भी देंगे। यहाँ पे अकरमा बिन अबू जहल के बेटे अकरमा थे, जो पहले जो है अभी ईमान नहीं लाए थे, बाद में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान ले आए थे। इसमें जो है ना हज़रत अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीह लिखी है इन आयात में कि इन मुद्दयान इस्लाम के लिए बड़ी इबरत है, जो दावत देते हैं इस्लाम के लिए, उनकी एक बड़ी इबरत है कि उनके लिए कि जो जहाज़ के तूफ़ान में घिस जाने के वक्त भी खुदाए वाहिद ज़ुल जलाल को छोड़कर गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं। इसी सिलसिले में यह वाक़ा लिखा है कि फ़तेह मक्का के बाद अबू जहल के बेटे जो अकरमा मुसलमान नहीं हुए थे और मक्के से भागकर बहरी सफ़र यानी कि समंदर के ज़रिए जो है वो कहीं जा रहे थे। समंदर में कुछ दूर सफ़र करने पर कश्ती को क्या है तूफ़ानों ने घेर लिया, और जो कश्ती चलाने वाले ने मुसाफिरों से कहा कि अब एक खुदा को पुकारो। अब बोले कि बुतों वुतों को छोड़ दो, अब सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो, वही हमारी मदद कर सकता है, वही हमको बचा सकता है। अकरमा ने ये सुनकर कहा कि यही तो एक खुदा है जिसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बुलाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तौहीद की दावत देते थे। यहाँ आके ये मल्ला बोल रहा, जब मरने का आ गया हमारा करीब मौका, तो एक अल्लाह को पुकारो बोल रहा। तो ये भी तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कह रहे थे। अगर बहर यानी पानी में रब मोहम्मद के बगैर नजात नहीं मिल सकती, अब यहाँ समंदर में अगर अल्लाह के मोहम्मद के रब यानी कि अल्लाह से नजात नहीं मिल सकती, तो फिर खुश्की यानी कि आपकी लैंड पे, आपकी ज़मीन पे भी तो अल्लाह ही की, वही अल्लाह से नजात मिल सकती है। तो उसके बाद जो है ना दुआ की कि ऐ खुदा, अगर तूने मुझे इस मुसीबत से निकाल लिया तो मैं वापस होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो अपने अखलाक करीमाना से मेरी यानी माफ़ फरमा देंगे। चुनाचे तूफ़ान से बचकर ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये इस्लाम ले आए। अकरमा जिनका नाम था, अकरमा बिन अबू जहल जो सबसे बड़े दुश्मन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के, उनके बेटे ने अल्लाह ताला के हुक्म से वो ईमान ले आए थे। वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलामी, और अल्लाह दारुल बका यानी हमेशा रहने वाला सलामती के की तरफ अल्लाह आपको बुलाता है। वो यहदी मन यशा, और जिसे चाहता है अल्लाह हिदायत दे देते हैं, इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। अल्लाह ही के हाथ में हिदायत देना, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। आप जो है दावत दे सकते हैं बंदे को, किसी को समझा सकते हैं, लेकिन असल हिदायत देने वाला अल्लाह के पास है सीधे रास्ते की। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन, जिन लोगों ने नेकी की उनके वास्ते क्या है, खूब चीज़ें हैं, क्या है वो जन्नत है। वला यरहक़ु वजूहहुम ख़तरुन ख़तरुन वला दिल्ला, और जो है खुदा के दीदार होगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी जन्नत के साथ, अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह को देखेंगे और इनके चेहरों पर ना गम होगा ना ही जो है दुश्मनी होगी। उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून, ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं, और जन्नत में कैसा रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, इन्फिनिटी। वल्लज़ीना कसबुस सय्याति जज़ाउस सय्यातिम बिमिथलिहा, और जिन्होंने कमाया बद काम किए उनकी बदी की सज़ा सिर्फ उन्होंने जितनी बदी की है उसके बराबर मिलेगी। व तरहुकुहुम दिल्ला, और उनको जिल्लत छा लेगी। मालहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, उनको अल्लाह क्या करेंगे, अजाब से, अल्लाह के अजाब से उनको कोई नहीं बचा सकेगा। कान्नमा उग़शियत वजूहुम, और उनके चेहरों पे क्या हो, अंधेरी होगी। क़ितअन मिनल लैली मुज़लिमा, के परत लपेटे देगी, जैसे अंधेरे के रात के परत लपेट दिए गए। उलाइका अस्हाबुन नार, ये वही लोग हैं जो जहन्नुम वाले, आग वाले लोग हैं, यानी कि दोज़ख वाले लोग हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, ये भी हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। जन्नत को दारुस्सलाम क्यों फरमाया है? दारुस्सलाम से मुराद जन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि दारुस्सलाम जन्नत के 7 नामों में से एक नाम है। इसको दारुस्सलाम कहने की वजह तो ये है कि इसमें हर तरह की सलामती, अमन, चैन, सुकून होगा, और जो हर किस्म की आफत, रंज, गम और क्या है ख़त्म होने वाली चीज़ें, ज़वाल, फ़ना,
سالم اور باقی ہے، نہ وہاں کوئی تکلیف ہے، نہ بیماری، نہ حالات بدل جانے والی ہے۔ جیسے آدمی کی ایک اللہ تعالیٰ جو عمر بنائے گا وہی عمر رہے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کمزوری ہوگی، نہ بیمار ہوگا، اور کسی نعمت کے چھن جانے کی فکر نہیں۔ جو چیز ہے، اب جیسے یہاں بندے کو صحت ہے، صحت چلے جانے کا رہتا، رشتہ دار چلے جانے کی امید ہوتی ہے، کاروبار ہے، کاروبار میں نقصان ہونے کی، وہاں پہ کوئی چیز نہیں، سب چیز جو ملی ہے وہ وہی رہے گی۔ دوسری وجہ جنت کا نام دارالسلام ہونے کی یہ بھی ہے کہ اس میں رہنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا، اسی لیے اس کو دارالسلام کہا ہے۔ مومن کے لیے عبرت اور منکرین کے لیے سرزنش ہے، ان کے لیے پکڑ ہے۔ لکھا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں مومنین کے لیے تو عبرت ہے کہ شہنشاہ خود بلا رہا ہے اور غلام حاضری میں توقف کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آج کے کنگ بولیں کہ بھائی محمد سلمان بلا رہے ہیں کسی کو، تو کیسے اس سے جاتا ہے تو اللہ جب ہم کو بلا رہے ہیں دارالسلام کی طرف، جنت کی طرف، تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ اور منکرین کے لیے سرزنش ہے کہ وہ کیسی دعوت و نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اللہ کی یہ دعوت ہے، وہ اللہ پکار رہا ہے، جیسے محمد بن سلمان پرنس بلائے ہیں تو کوئی انکار کر سکتا ہے جانے کے لیے؟ وہ تو خوشی سے جائے گا۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ پورے بادشاہوں کے بادشاہ ہم کو بلا رہے ہیں تو ہم کو اس کی طرف خیال نہیں جا رہا ہے۔ دنیا پرستوں کے لیے تعزیہ ہے، عبرت ہے کہ وہ کیسی پست حقیر چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے اصل دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دارالسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل جنت، تمہارے لیے ایک وعدہ خدا کا باقی ہے، جواب پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا خدا نے اپنے فضل سے ہماری حسنات کا پلہ بھاری نہیں کیا، ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو سفید چمکتا نورانی نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے بچا کر جنت جیسے مقام میں نہیں پہنچایا؟ لوگ کہیں گے جنتی یہ سب کچھ تو ہو چکا، آگے کون سی چیز باقی ہے رہی؟ اس پر حجاب اٹھا دیا جائے گا، اللہ کے پاس جو پردے ہیں اللہ کے وہ ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جنتی حق تعالیٰ کے جمال کی زیارت کریں گے۔ بس خدا کی قسم کوئی نعمت جو ہے ان کو عطا ہوئی ہے دولت دیدار یعنی اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ جتنی جنت کی نعمتیں، حور ہیں اور کیا کیا چیزیں بندے کو ملے گی، وہ سب کیا ہے؟ ہیج لگنے لگیں گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو سب بالکل چھوٹی لگیں گے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز آنکھیں ٹھنڈی کر سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لذت دیدار کو تمام مومنین کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور وہ دن قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے، ساری مخلوق کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ انکار کر دیں گے، تم ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے کہیں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ کافی ہے ان کے درمیان گواہ کے طور پر۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اور تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی، یعنی ان کو خبر ہی نہیں تھی ہم ان کی عبادت کرتے، جو بت پرستی کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ ہماری بت پرستی کرتے ہیں، یا نیک لوگ ان کی جو کرتے ہیں ان کے سامنے سجدے وغیرہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لوگ ہمارے لیے کرتے تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیق ہے لوٹائے جائیں گے۔ سب کو جو ہے اللہ جو مالک حقیقی ہے اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ اور جو کچھ معبود تراش کے رکھے گھڑ لیے تھے، لوگوں کو خدا بنا لیا تھا، سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وہ جو ہے اپنی بری ہو جائیں گے، بولیں گے ہم تو تھے ہی نہ خدا، ہم کو کیوں بنائے، ہماری کیوں عبادت کرے تم۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تم آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، جو تم کو زمین اور آسمان سے کون رزق پہنچاتا ہے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، اور کون نکالتا ہے جو کیا ہے زندگی سے موت، اور وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور موت سے زندگی۔ تو آپ بھی اب یہاں بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ایک زندہ چلتا پھرتا آدمی جو ہے انتقال کر جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا انڈا ایک مردہ ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب اس میں جان نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک زندہ بچے کو نکالتا ہے مرغی کے۔ تو یہ جو ہے اللہ کی نشانی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جو تمام کاموں کی تدبیر ہے، اللہ جو ہے تمام کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ کہے گا، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، کیوں شرک کرتے ہو، کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس کیا ہے، سو یہ اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد اور کیا رہے گا، جب حق آ گیا تو اب کیا بچا، کیوں گمراہ ہوتے ہو، کیوں حق کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کیوں چھوڑ کر باطل کی طرف پھرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ، پھر اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات، قد کلمت رب کا، آپ کے رب کی بات، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا انہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہ لاویں گے تمام نافرمان لوگ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ الہ کے جو ہے چار الہ جو ہے ان کے کیا ان کے خصوصیات ہوتے ہیں، چار خصوصیات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ خصوصیات جو ہے کفار اور مشرکین عرب بھی اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے، یہ سب سارے چیزیں جو ہے نا مشرکین مکہ بھی جو ہے نا اللہ کی طرف ہی ان چیزوں کو کرتے تھے، اپنے بتوں کو اس کا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے نمبر ایک یہ تھا کہ آسمان اور زمین سے مخلوق کو روزی دینا، یہ روزی دینا اللہ کے ذمے ہے، یہ الہ ہے۔ اور کیا ہے، اسی طریقے سے سننا اور جو ہے دیکھنا، یعنی کسی کو اندھا پیدا کرنا یا کسی کو بینا پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کے ذمے سمجھتے تھے۔ جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو نکالنا، یعنی موت اور حیات اور وجود اور عدم کا بھی یہی جو ہے، یہ چیزیں بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تدبیر عالم، یعنی سارے عالم کا انتظام بھی اللہ کرتے ہیں۔ پس دلیل یہاں یہ قابل پرستش لائق عبادت وہ ذات ہے جس میں یہ چار صفات ہوں، یہ چار جس وہ جو ہے الہ ہوگا آپ کا۔ کیا چار ہوں گے؟ آسمان سے روزی دے گا، آنکھ اور کان جو ہے آپ کا وہی دینے والا ہوگا، اور جو ہے آپ کا اور جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار کرنے والا ہوگا، اور تدبیر کرنے والا ہوگا، یہ ہوگا تو ہی وہ الہ ہوگا۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، اور یہ قرآن افترا، بہتان نہیں ہے، بس ایسے کھڑا ہوا کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہے، اللہ کے سوا کس نے کیا ہے یہ قرآن کو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل ہے، یعنی کہ قرآن میں جو ہے تورات اور انجیل کے جو ہے جو واقعات گزرے ہیں، جو چیزیں احکامات آئے ہیں، وہ قرآن میں بھی اس کو بتاتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور کیا ہے، احکام ذریعہ کی تفصیل بین یدیہ و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور کیا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تفصیل کتاب جو ہے آپ بیان کر رہی ہے، پچھلے کتابوں کے بارے میں بتا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ قرآن کریم۔ ام یقولون افترا، کیا کہ آپ ان کو بہتان کر لیا ہے، گھڑ لیا ہے، کیا آپ یہ گھڑ لیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، کیا آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے،
آپ کہہ دیجئے فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، پس لے آؤ اس جیسی ایک مثال، ایک مثل، ایک صورت، ایک آیت اس جیسی لے کے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکار لو جن کو تم چاہتے ہو، بلا لو جن کو تم چاہتے ہو، بلا لو اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا چیلنج کر رہا ہے سب کو کہ تم سب مل کے ایک قرآن کی جیسی صورت آیت بنا لو، جس کو چاہے بلا لو تم دنیا کے، اور جتنے ذہین لوگ ہیں، جتنے انٹلیکچوئل ہیں، سب کو اکٹھا کر لو، ایک آیت بنا لو اس جیسی. اللہ کے سوا کسی کو بلا لو، بول رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بلا کر دکھا، ایک آیت بنا کے بتا دو. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تعويله، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لائے، یعنی کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے ان کا کرنا، ہنوز ان کو اس کا نتیجہ نہیں ملا. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو سو دیکھ لیجئے کہ ان ظالموں کا انجام کیسے ہوا. جنہوں نے بھی جھٹلایا تھا کیسے ان پر عذاب آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لاویں، مَن لا یؤمنو بہ، اور بعض جو ہے اس پر ایمان نہیں لائے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے مفسدوں کے، جو فساد کرنے والے ہیں ان کو خوب جانتا ہے. مشرکین کا اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، یعنی آپ خود بنا لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. تو اسی لیے انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہیں، تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو چاہو مدد کے لیے بلاؤ، اور ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو. جب ایک صورت تم سارے مل کر نہیں لا سکتے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ قرآن کریم کسی انسان سے گھڑا ہوا ہے. صداقت کی ایک دلیل یہ ہے کہ پہلی دلیل، دو تین دلیلیں ہیں لیکن ایک دلیل میں مختصر یہاں پہ پڑھتا ہوں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، یہیں جوان ہوئے، درمیانی عمر کو بھی یہیں پڑھے، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا. اس کے باوجود ایک ایسی کتاب پیش کی جس میں گزشتہ پچھلے آسمانی کتابوں نے، تورات، زبور اور انجیل کے سارے عقائد کی تصدیق کرتی تھی، احکامات جو حکم دیے گئے تھے اس کو کرتی تھی. وہ ساری کتابوں کو اس میں ایک کتاب، جب آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کہیں سے دیکھا ہی نہیں، لیکن جب آپ قرآن میں اب ان چیزوں کو کہتے ہیں، وہ احکامات پرانے اور ان کے عقائد کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھو اللہ کے دوستوں، یعنی کہ اولیاء اللہ پر نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ کے دوست وہی ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ کے ولی کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان لے آیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی جو ہے باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، اصل کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ جو ہے نا ان کو بشارت دیا ہے، یہ بڑی کامیابی. ولا یحزنک قولہم، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں. انہوں جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت، سارا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے. وہ سمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یاد رکھو جتنے کچھ آسمانوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جتنے زمین میں، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے. وما یتبعوا، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کی اتباع چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو، شریکوں کو پکارتے ہیں. ان یتبعون الا الظن، اور وہ اتباع کرتے ہیں اپنے گمان کی. وان هم الا یخرصون، اور کیا ہوگا؟ وہ محض خیاس، اٹکلوں کی باتیں کر رہے ہیں.
हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीहि वन्नहारा मुबसिरा, और वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए रात को जिसमें तुम आराम कर सको, चैन कर सको, रात को बनाया है। वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को रोशन किया है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, और दिन में भी इस तौर पर बनाया कि देखने भालने, यानी आप उसको रोशन बनाया है, या कि इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। तो अल्लाह ताला ने रात को सोने के लिए बनाया है, तो उसको वक्त पे सोना चाहिए, और दिन को वक्त पे जाग कर जो है फजर के साथ बंदा इल्म हासिल करे या रिस्क कमाने के लिए निकले। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, ये हमको बताया है कि रात को देर देर तक जागना ये हमारे लिए सेहत के लिए भी बर्बादी है, हमारी आखिरत की भी बर्बादी है, और हमारी जो है दुनिया भी बर्बाद होती है। जितने लोग रातों को जागते हैं, सिर्फ जो है मुसलमान सबसे ज़्यादा जागते हैं। वही देखें आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाए, ये यूरोप अमेरिका वगैरह कहीं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी चले जाएं, लोग वक्त पे सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग जब जाग के वो लोग निकलते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत है, जो जैसा करेगा यहाँ दुनिया में उसके हिसाब से उसके साथ होता है। इसी तरीके से मुसलमान हर किस्म की जो है ना गिरावट में है। दुनिया के एतबार से देख लीजिए हम कितने गिरावट में हैं। ना ही कोई हमारे बड़े बिजनेस है, ना ही कोई हमारे बड़े बड़े जो है चैनल्स हैं, ना ही हमारे बड़े कोई कारोबार हैं, ना ही फैक्ट्रीज हैं, ना ही इंडस्ट्रीज हैं। सब सारे गैर लोगों के हैं मैक्सिमम। वजह यह है कि हम लोग रात तमाम जागते हैं, एक वजह इसमें से ये है। तो जब जागता है तो बंदा काहली होती है, तो दिन के टाइम उसके वो एक्टिविटीज वो लेवल की नहीं कर सकता, उसलिए जो है उसका नुकसान होता है। तो इसको हमको बिल्कुल जल्द से जल्द छोड़कर अल्लाह हमको जो हुक्म दिया है वो उस पर आना चाहिए। औलिया अल्लाह की अलामत को हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह वो लोग हैं कि अलामत क्या है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह वो लोग हैं जो हर वक्त जिक्र और फिक्र खुदावंदी में देखे जाते हैं। यानी कि हर वक्त उनका काम कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह की याद, अल्लाह की जो है ना उनके दिल में रहती है, और अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई हमेशा उनके दिल में होती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने हज़रत कौन है, आपने फरमाया कि वो लोग कि जब देखो याद खुदा में मसरूफ रहते हैं, जब देखो उनको क्या करते हैं, वो अल्लाह की याद में रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, अल्लाह की याद में जो रहते हैं उसको औलिया अल्लाह कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा के बंदों में ऐसे भी बंदे हैं कि अंबिया और शुहदा भी इन पर रश करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमको इनमें से बना दे कि इन पर क्या है, ऐसे औलिया पर कौन रश करते हैं, कौन करते हैं, अंबिया और शुहदा, जो कि सबसे ऊंचे दर्जे वाले हैं। अंबिया के बाद सिद्दीकीन, फिर शुहदा, ये बड़े ऊंचे दर्जे हैं लोगों के जो अल्लाह के पास। अंबिया सबसे ऊंचे हैं, उसके बाद सिद्दीकीन है, उसके बाद शुहदा है। तो यानी ये भी रश करते हैं, तो फिर अंदाजा करिए आप कितने ऊंचे ये बन जाएंगे। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं, हम भी इनसे मोहब्बत रखेंगे। फरमाया अंबिया के लिए भी काबिल रश्क लोग वो हैं कि ना माल का कोई ताल्लुक, ना नसब का कोई लगाव कि वही कोई इससे पीढ़ी से आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं उनको ना ही उसकी फिक्र है, ना ही उनको माल के लिए लालच होता है, मगर सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे को चाहते हैं। इनके चेहरे नूरानी होंगे और वो नूर के मिंबरों पर होंगे। लोग जहां खौफ से थर्रा जाएंगे वहां इन पर जरा भी आसार खौफ ना हो। जब क़यामत में होगा तो लोग सब डरते रहेंगे, गम में रहेंगे, लेकिन इन ये लोग ऐसे होंगे कि वहां भी इनको खौफ और डर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त और वली बना लिया था। तो उनकी क्या है, उनके चेहरे भी नूरानी होंगे, और ये जो है ना एक दूसरे को चाहते होंगे, मोहब्बत करते होंगे, ना ही माल के लिए मोहब्बत करते हैं, ना ही नसब के लिए मोहब्बत करते हैं। तो इन लोगों को वली कहा है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा तफसीली पैगंबरों के जो है क्या कहते हैं आपके वाक़यात शुरू हो रहे हैं, तो मैं उसको आयत में पढ़ के उसके वाक़यात की तफसील पढ़ देता हूँ। इस रुकू में जो है जहाँ पे आयत नंबर 71 से 82 में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दो लोगों को, जो जब उस वक्त थे मुशरिकीन मक्का वगैरह को जो है नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दो। इस किस्से में वो अपने तुम्हारे मामले का जवाब पाएंगे, उसमें जो है उनको पता चल जाएगा कि चीज़ें उनको मालूम हो जाएंगे। मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई 10-11 साल दौर में जिस तरह उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया था, और जिस तरह आपके पैगाम का जवाब दलील की क्या करे थे, पत्थरों से मारते थे, गालियाँ देते थे, बकवास करते थे, यहाँ समझाया जा रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से सबक लो। जिस तरह वो अपने कौम को हर तरीके से समझाते रहे कि अल्लाह पर ईमान ले आओ, इसकी इताअत करो,
جب انہوں نے انکار کیا، نہ مانا، تو حضرت نوح نے کہا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو جاؤ اپنے منصوبے تیار کر لو، اپنا جو ہے پروگرام کر لو، میں تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، میری کوئی غرض تم سے اٹکی نہیں ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے تم سے، میں تو اپنے اللہ کا خادم اور فرما بردار ہوں، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، تم اچھے اور برے رہنما میں تمیز کرنا سیکھو۔ لیکن قوم نے کیا کرا، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ سنی، آخر ان سب کو اللہ نے طوفان میں غرق کر دیا۔ صرف کشتی والے جو کشتی بنائے تھے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس میں، تو کشتی میں جو لوگ آ گئے تھے وہی بچ گئے، وہی جو ہے ایمان لائے تھے، مرنے والوں کی جگہ آباد ہوئے۔ جب ختم ہو گیا تو یہی لوگ کو اللہ نے آباد کیا اور ان کو خلافت دی، ان کو سرداری دی۔ دیکھو جنہیں ڈرایا گیا وہ نہ ڈرے تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بھی قوم کو ڈرایا تھا تو یہ انجام ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کو بتائیں کہ یہ واقعات ایسے پہلے ہو چکے تھے، اگر تم بھی نہ مانو گے تو پھر تمہارے لیے بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف قوموں میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے، مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں میں کیا کرے اللہ تعالیٰ دوسرے رسول بھی بھیجے، انہوں نے بھی خوب کھل کر سمجھایا۔ ان قوموں کو جب رسولوں نے پیغام دیا تو سب نے وہی طرز عمل کیا۔ جب اللہ کا پیغام ان لوگوں نے پہنچایا لوگوں تک تو انہوں نے بھی سب سرکشی کی، جھٹلایا رسولوں کو، جو جی میں آیا کرتے تھے، اور ان پر کسی نصیحت، جو بھی نصیحت پیغمبر کرتے تھے، رسول کرتے تھے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس پر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ ایک تباہ کن بیماری ہے جو انسانوں کو برباد کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے تو کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ آخر میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب فرعون انہوں نے اللہ کی دعوت دی اور واضح نشانیاں، کھلی ہوئی نشانیاں دکھائیں تو اس کا جھٹلایا اور ان کو جادوگر قرار دیا۔ جب وہ عصا سے اپنے سانپ اژدھا بنتا تھا اور اپنے ہاتھ کو بتائے تو وہ کیا کرے، اس کو نبی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ فرعون نے کہا کہ ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ۔ کیا کرا، وہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، وہ ان کی جادوگری کا پول کھول دیں گے۔ پھر ایک وقت مقرر رہا حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے مابین، ایک بار جو ہے ایک ٹائم فکس ہوا جس میں جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جادوگروں نے اپنی جادوگری کی رسیاں، لاٹھیاں ڈالی، لاٹھی جو ہے ڈالنے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کو باطل کر دیا۔ آپ جو ہے نا جب اپنی لاٹھی ڈالی تو حق اور باطل کا معرکہ حق غالب رہا، اور جب جو ہے نا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر جو ہے جب ان کے اژدھے کو دیکھے تو سب نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے، وہ انہوں نے ایمان لیا تھا۔ ہمیں ہمارے دین سے ہٹا کر اپنے قرآن قائم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جادو کے بارے میں اس کے بعد جو ہے وہ ایمان لا لیے تھے جادوگر ان کے پورے۔ گزشتہ رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ تھے اور لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ فرعون کے خلاف کھل کر حضرت موسیٰ کا ساتھ دیں گے، لیکن چند باہمت چند لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں جو ساتھ دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ کرو۔ اس پر قوم نے اللہ پر بھروسہ کرنے کا اقرار کیا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر آگے آیتوں میں جو ہے ہمارے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر جو ہے آگے ہود علیہ السلام کا واقعہ آ رہا، تو اس کو ڈیٹیلز میں تھوڑا سا اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ جو فرعون کو جو غرق کیے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے سمندر میں تو اس کا پانی میں جب غرق کیے تھے اسے، تو اس کا ایک واقعہ لکھا مولانا کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین فرعون کے پاس ایک جو ہے پرچی لے کے آئے تھے، استفتاء لے کر آئے تھے، ایک ان سے پوچھنے آئے تھے۔ جب فرعون تھا تو اس کے پاس پوچھنے آئے، جس کا مضمون یہ تھا کہ تیرا اس غلام کے بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ فتویٰ لینے آئے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام فرعون سے کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے، اگر کوئی آقا کے مال و نعمت، یعنی کہ کوئی جیسے بادشاہ ہے، اس کا کوئی بندہ، اس کا کام کرنے والا اگر مال اور نعمت میں پلا، اسی نے اس کو پڑھا بڑا کرا اور اس کو پیسے دیا کرا، سب کرا، بعد میں جو ہے نا ان کیا کرے
جو بادشاہ کو جو ہے نا جھٹلا دے اس کی چیزوں کو اور اس کا حق نہ مانے اور خود آقا ہونے کا دعویٰ کر دے، اور وہ کیا کر دے، نہیں میں اس کی بات کو نہیں مانتا، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بڑا ہوں، بلکہ وہ کہہ دے تو اس کے غلام کا کیا حکم ہے، اس کے لیے تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ تو فرعون نے اپنے ہاتھ سے اس کا جواب لکھا کہ ایسے غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو سمندروں میں ڈبو دیا جائے، اور اس فتوے پر اور کیا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے، نافرمانی کرے بادشاہ کی، تو اس کو سمندر میں لے جا کے ڈبا دو۔ تو پھر کیا کرے، جبرائیل السلام بولے کہ یہ فتوے پر تم جو ہے نا اپنی سائن کر دو۔ تو ان کیا کرا، فرعون جو ہے نا اس فتوے پر اپنے قلم سے، اپنے پین سے جو ہے اس پہ جواب کے کیا کرا، سائن بھی کر دیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا، جب غرق ہو رہا تو ایمان ظاہر کرنے لگا، بولا کہ نہیں میں رب موسیٰ پہ ایمان لایا، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ جب ڈوبنے لگا تو اس نے جو ہے نا یہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن جب عذاب آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو تب جبرائیل امین نے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا فتویٰ اس کو دکھلائے۔ جب وہ لکھا تھا تو وہ فتویٰ لے کے جبرائیل السلام نے اس کو دکھایا تھا کہ فتویٰ تمہارا ہے، تم نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہے جو نافرمانی کرتا ہے اس کو ڈبو دیا جائے پانی میں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع دیتا، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی، یعنی کہ جب جو ہے عذاب کا وہ ہو جاتا ہے، سوائے یونس علیہ السلام کے ساری دوسری قوموں کو جو ہے جب عذاب آیا تو ان کو لپیٹ میں لے کے ان کو ختم کیا، لیکن یونس علیہ السلام کے قوم کو ایک واحد ایسی قوم ہے جن کو جو ہے عذاب واپس ہوا، پھر وہ سب ایمان لے آئے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، تو کیا ہوا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیائی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عذاب کو ہٹا دیا، ان کو ایک وقت خاص تک عیش دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 6 صورتوں میں فرمایا ہے۔ آپ اہل نینوا جس کی آبادی قرآنی بیان کے مطابق 1 لاکھ یا اس سے زیادہ تھی، جو عراق کے دجلہ جو ایک ریور بہتی ہے وہاں پہ تھے، یہ علاقے میں نہایت زبردست مرکزی شہر تھا، یہ بڑا شہر تھا، یہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام لگاتار 7 یا 9 سال تک ان کو دین حق کی تبلیغ اور دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے اور نصیحت کرتے رہے، لیکن جو ہے انہوں نے آپ کے اعلان حق پر کان نہیں دھرا، بلکہ روز بروز ان کا رد جھٹلاتے رہے، ان کو ریجیکٹ کرتے رہے۔ جب ان کا کفر حد سے بڑھ گیا تو حضرت یونس السلام قوم کی مخالفت پر کیا ہے وہ غمگین ہو گئے، خفا ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور ان کو آگاہ کیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو 3 دن کے اندر تم پر عذاب آئے گا۔ جب تیسری شب آئی تو حضرت یونس السلام کیا کرے، آدھی رات گزرنے پر بستی سے نکل گئے۔ جب تیسرا دن ہو گیا، رات آ گئی، تو کیا کرے، وہ نکل گئے اپنی بستی سے۔ عذاب کے اثر دیکھنے پر جب دیکھ لیے کہ لوگ جو ہے نا اب عذاب آنے والا ہے، تو کیا کرے وہ لوگ، قوم آسمان پر نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گئے تھے، کالے بادل آ گئے تھے، وہ آبادی سے قریب ہو رہے تھے۔ یہ آثار دیکھ کر جب لوگ اپنے کو ہلاکت اور حضرت یونس السلام کی صداقت، سچائی کا یقین ہوا، تو انہوں نے حضرت یونس السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن آپ کو بستی سے جا چکے تھے تو نہیں پایا ان کو۔ جب آپ نہ ملے تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے، اور ساری قوم، عورتوں اور بچوں سمیت بلکہ جانور جو ان کے پاس تھے وہ سب لے کر کیا کرے، ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے، اور خوف سے چیخنے، چلانے، مارتے اور روتے، چیخیں مارنے اور روتے جاتے تھے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکار رہے تھے۔ چاروں طرف رونے کی جو ہے نا آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور کہتے تھے کہ آمنا بما جاء به یونس، جو کچھ یونس علیہ السلام لے کر آئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ رو رو کر دعائیں کرنے لگے، اللہ سے گڑ گڑانے لگے۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشورہ جو 10 محرم کا دن تھا، وہ دن تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ اور عذاری پر رحم فرمایا۔ جب وہ صدقے دل سے رونے لگے، پکارنے لگے اللہ کو، تو اللہ کو ان پر رحم آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور ابتدائی آثار عذاب جو ظاہر ہو چکے تھے، عذاب آنے کے لیے شروع ہو چکے تھے آثار، اس کو اللہ نے ہٹا لیا۔ اس طرح قوم یونس علیہ السلام جب ایمان لے آئی تو دنیا کی ذلت خواری سے بھی بچ گئے، جو ظلم اور کفر و شرک کی وجہ سے پیش آنے والی تھی۔ اس کے بعد جو ہے بقیہ زندگی میں بھی دنیائی فائدے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔
قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، قرآن کریم جو حق ہے، وہ دین جو حق ہے، وہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ فمن اہتدی، پس جو چاہے سیدھے راستے پہ آ جائے، فانما یہتدی، بس جو سیدھے راستے پہ آئے گا تو کس کا، اللہ کا کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ تمہارا فائدہ ہوگا۔ تم اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے تو یہ تمہارے لیے فائدہ ہوگا، اس لیے یہ اللہ کا جو حق آیا ہے اس کو مان لو۔ ومن ضل، اور جو شخص بے راہ روی اس کو نہیں مانے گا، فإنما يضل علیہا، یہ بے راہ روی اسی کے لیے ہوگی۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں ان پر مسلط نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں میں ان پر مسلط نہیں کیا گیا۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے، جو کچھ آپ کے پاس وحی ہے بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے۔ جو وحی آپ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے اس کو پہنچاتے رہیے لوگوں تک، اس سے وحی کے ذریعے ان کو ڈرائیے، ان کو خوشخبریاں دیئے، اور ان کی تکلیفیں دینے پر، ان کے یہ کرنے پر، بری باتیں کہنے پر صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ، یہاں کہاں تک؟ حتی یحکم اللہ، اللہ یہاں تک کہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب جو ہے یہاں پہ سورہ ہود اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ آخری سلائیڈ ہے انشاءاللہ ختم کر۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، حروف مقطعات، اللہ عالم بمرادہ، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ قرآن کی ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہیں، حکمت سے بھری ہوئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، ایک حکیم باخبر کی طرف سے، حکمت والے باخبر کی طرف سے یہ صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کا نام ہود کیوں ہے؟ اس سورت میں تاریخی شہادت کے طور پر قوم عاد اور سمود، قوم عاد اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام ہود ہے سورت کا۔ اس کا سورت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہے کہ سورۃ الہود ان صورتوں میں سے ہے جن میں گزشتہ اقوام پر نازل ہونے والے قہر الہی، اللہ کا عذاب اور مختلف قسم کے عذابوں، اور پھر قیامت کی ہولناکیاں، واقعات کا ذکر خاص انداز میں فرمایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش یعنی داڑھی مبارک میں کچھ وائٹ بال آ گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بطور اظہار رنج کے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اللہ اکبر۔ اور بعض روایت میں ہے کہ سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ، یہ مختلف روایتوں میں مختلف سوروں کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئے جن میں قیامت کا ذکر ہے، جن میں جو ہے عذابوں کا ذکر ہے قیامت کے، تو وہ ان سے جو ہے آپ اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کی رنج اتنا ہوا آپ کو کہ آپ کے بال سفید ہو گئے داڑھی کے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ چونکہ ان صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، اس لیے وہاں کے واقعات کے خیال فکر سے قوم خوی کمزور ہو گئے اور بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اسی وجہ سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر، یہ پڑھ کر جو قیامت آنے والی ہے اس کی وجہ سے آپ کے بال وائٹ ہو گئے تھے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ بار بار قرآن میں یہ آیتیں آتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تم کو اللہ کی طرف ڈرانے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو کیا ہے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، یعنی کہ توبہ کرو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی، اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک خوشی عیش دے گا، حیات طیبہ، اچھی زندگی دے گا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، جو زیادہ عمل کرے گا تو وہ زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھ کے دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم لوگ اعراض ہی کرتے رہو تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے عذاب یومن کبیر، بڑے عذاب کے دن کا ڈر ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم، یاد رکھو وہ لوگ، انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یاد رکھو وہ لوگ دوہرا کیے دیتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ جو کچھ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، چھپ چھپ کے کرتے ہو یا تم ظاہر کر کے کرتے ہو، اللہ کو اس کی سب چیز کی اللہ کو خبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، جو تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ایک ہی وقت میں جتنے لوگ جو سوچتے ہیں وہ اللہ کو اس کا علم ہے، جس لینگویج میں وہ لوگ بات کرتے ہیں اس کا اللہ کو علم ہے، اس کا جو ان کے ذہنوں میں چیزیں چلتی ہیں وہ سب اللہ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والے ہیں، یہ سب کو ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں ان سب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے قرآن کے علم کو ہم پر خوب کھول دے، ہمارے دلوں کو اس کے لیے کشادہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے احکامات کو ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری زندگی کو سنوار دے، قرآن کے ذریعے ہم کو سنوار دے، اور ہماری آخرت کو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے جو جان بوجھ کر کیے ہیں یا چھپے ہوئے کیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو معافی دے دے، اور اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما دے، جو کچھ ہمارے چاہنے والے جاننے والے جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو پر نور کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بیمار اس وقت موجود ہیں یہ بڑی بیماری سے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے کرم، تو اپنے رحم سے اس وبا کو جلد سے جلد ہم سب سے دور فرما دے، اور یا اللہ پھر سے خوشیوں والی زندگی سب کو عطا فرمائے، اور یہ زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دے، اور آنے والی زندگی کی تیاری کر آخرت کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔